حجاب از قلم آمنہ خان قسط نمبر 11۔ وہ آج پوری رات نہیں سو سکی تھی۔ وہ صبح کیسے اس کو دیکھے گی؟ اتنے عرصے کے بعد وہ اس کو دیکھے گی۔ اس کو چند مہینوں کی چھٹیاں ایک بہت لمبا عرصہ لگ رہی تھی، جیسے سالوں بعد وہ اس کو دیکھے گی، سالوں بعد وہ اس کو نظر آئے گا۔ وہ کیا کرے گی؟ کیا اس کو پھر سے ایک نئی تکلیف سے گزرنا ہوگا؟ اس نے تو وجدان حسین کو اپنے دل کے کونے میں دبا کے رکھ لیا تھا۔ اب تو وہ اس کی یادوں میں آنسو بھی نہیں بہاتی۔ وہ تو راتوں کو اب سو جاتی ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد کیا ہوگا؟ میں کیسے برداشت کروں گی وہ درد جو میں نے دل کے کونے میں چھپا رکھا ہے؟ وہ بیڈ پر لیٹے پچھلے کئی گھنٹوں سے بس یہی سوچتی رہی۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور وہ بازو کو ماتھے پر رکھ کر سوچ رہی تھی۔ وہ اٹھی اور موبائل اٹھایا۔ وجدان کا نمبر اس نے اپنے پاس سیو کر رکھا تھا۔ وہ اس کو بھول جانے کی دعا بھی مانگتی تھی اور اس کو دیکھے بنا رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ جب بھی موبائل لیتی تو اس کا لاسٹ سین ہمیشہ دیکھتی۔ اس کا لاسٹ سین بہت کم ہی شو ہوتا تھا، کیونکہ وہ ہر وقت ہی آن لائن ہوتا تھا۔ وہ رات کو تہجد کے وقت بھی اٹھتی تو اس کا لاسٹ سین دیکھتی، وہ ہمیشہ آن لائن ہی شو ہوتا۔ اس نے ابھی بھی وجدان کا لاسٹ سین دیکھنے کے لیے موبائل کھولا۔ رات کے 2 بجے بھی وہ اس کو آن لائن ہی نظر آیا۔ اس کا دھڑکتا دل ایک دم سے بے چین ہو جاتا اور اس کے بعد وہ پوری رات جاگتی رہتی جب تک آن لائن کی جگہ لاسٹ سین نہ آ جاتا۔ سر کی زندگی میں کوئی لڑکی ہے؟ اس نے بیڈ پر بیٹھے موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے ایک درد سے کہا۔ اگر ہے بھی تو کیوں سوچتی ہوں میں؟ مجھے کیا؟ وہ رات کے 2 بجے آن لائن ہوں، کسی لڑکی سے بات کریں، مجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے کیوں ان کی اس طرح آن لائن رہنے سے تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ جی! وہ خود سے باتیں کرتی کرتی ایک دم سر اوپر کر کے اللہ جی سے مخاطب ہو جاتی اور ان سے پوچھنے لگتی، میں کیوں دیکھتی ہوں ان کا لاسٹ سین؟ میں کیوں ان کے جاگنے تک جاگتی ہوں؟ بے شک وہ 1000 لڑکیوں سے باتیں کریں، مجھے کیا ہے؟ مگر اللہ جی، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، میں ایک اذیت سے گزرتی ہوں، مجھے درد ہوتا ہے۔ غصے سے خود کو کہنے کے بعد اللہ جی کے نام پہ ایک دم اس کی آنکھوں میں آنسو آتے۔ وہ جو ضبط کیے رکھتی تھی ایک دم موم بن کر پگھل جاتی تھی۔ آپی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں کہا؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بہن کے پاس اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بیٹھا تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ اسے مسکراتے چہرے کے ساتھ بھائی سے پوچھا جو اس کے سامنے شرمندہ ہوا سا بیٹھا تھا۔ آپی، میں کروں گا ماما سے شادی۔ وہ اپنے آنسوؤں کو اندر اتارتا ہوا اٹکتے اٹکتے بول رہا تھا۔ کر لو گے اس سے شادی؟ اس نے اس کا آنسوؤں سے بھرا ہوا چہرہ اوپر کیا اور ایک بار پھر سے پوچھا۔ جی آپی، بچوں کی طرح روتے ہوئے آنکھیں نیچے کیے وہ بہن کو کہہ رہا تھا۔ وجدان، تم میرے لیے بھائی ہی نہیں میرا سب کچھ ہو۔ میری زندگی تم پر، تمہاری ایک مسکراہٹ پہ قربان ہو جائے۔ تم نے کیسے سوچ لیا تمہاری آپی اپنی خوشیوں کے لیے تمہاری خوشی کو بھول جائے گی؟ میں نے تمہاری آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے محبت دیکھی، محبت جو بہت کم لوگ کرتے ہیں، اور تم پاگل میرے لیے اس محبت کو داؤ پہ لگانے جا رہے تھے۔ اس نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خود بھی بھیگی آنکھوں سے بولے جا رہی تھی۔ وجی، تمہاری آپی تمہاری خوشیوں کے بیچ میں کبھی بھی نہیں آئے گی، تمہاری محبت تمہیں ضرور ملے گی وجی۔ بہن نے اس کا ماتھا چوما جو اس کی گود میں آنکھیں بند کیے بس سن رہا تھا۔ آنکھوں کے کونوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ آپی، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے۔ اس نے بس اتنا ہی کہا اور اپنا منہ بچوں کی طرح بہن کی گود میں چھپا لیا۔ ایسے نہیں روتے وجی، وہ تمہیں ضرور ملے گی۔ بہت شوق ہے مجھے اس کو دیکھنے کا، جس کے لیے میرا بھائی اتنا روتا ہے، جس کے لیے میرا بھائی خود کو بھول جاتا ہے۔ وہ کیسی ہے وجی؟ اس نے بہت حیرت سے بھائی سے پوچھا۔ آپی، بہت پیاری ہے وہ، بہت معصوم ہے وہ، چھوٹی سی لگتی ہے، حجاب کرتی ہے، عبایا کرتی ہے، اس کے اوپر چادر بھی لیتی ہے، شرارتیں بہت کرتی ہے اپنی دوست کے ساتھ، پتہ ہے آپی، اپنی دوست کے کندھے پہ سر رکھ کے بیٹھی ہوتی ہے، غصے والی بھی ہے، کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا۔ جب مسکراتی ہے نا آنکھیں چمکتی ہیں اس کی، بولتی ہے تو اتنا میٹھا بولتی ہے، نخرے بھی کرتی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا بہن کی گودی میں لیٹا آنکھیں بند کیے سب کچھ بتا رہا تھا، اس کا ایک ایک لمحہ بتا رہا تھا۔ آپی، آپ کو پتہ ہے اس کی پریزنٹیشن تھی نا، اتنا ڈری ہوئی تھی، مجھے کہتی میں نے نہیں دینی، مجھے نہیں دیا، میں نے پھر ڈانٹا اس کو۔ اس نے ہنستے ہوئے بہن کو بتایا۔ بدتمیز وجی، تم نے اس کو ڈانٹا بھی ہے؟ اب کی بار اس نے بھائی کے سر پر مارا اور مصنوعی سا خفا ہوئی۔ کون سا دل سے ڈانٹا میں نے؟ وہ تو سب کلاس والوں کو بتانے کے لیے ڈانٹا، پتہ ہے میں ڈانٹ رہا تھا، نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اتنا پیار آتا ہے مجھے اس کی اس معصومیت پہ آپی۔ آپی، کوئی لڑکی اس جیسی نہیں ہے، کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولتے چلے جا رہا تھا۔ ہاں ہاں بالکل، کوئی اس جیسی نہیں، تبھی تو آپ نے اس کی شان میں اتنا کچھ لکھا ہے، بہن نے خفا ہونے والے انداز میں کہا۔ آپی، آپ نے کدھر دیکھا، کدھر پڑھا؟ وہ بکھلائے ہوئے انداز بہن کی گودی سے اوپر ہوا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بیٹا، آپ کی ڈائری پڑھی تھی اس دن؟ باہر تو بس وہی پڑھی۔ کیا کچھ نہیں لکھا آپ نے اس کے لیے؟ یہ نہیں کہ بہن کے لیے بھی کچھ لکھ لوں؟ وہ ہلکا سا خفا ہوئی اور منہ دوسری طرف کر دیا۔ اے میری پیاری بہن، ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں ملکہ کے لیے لکھوں اور اپنی بہن کے لیے نہ لکھوں؟ میں نے آپ کے لیے بھی لکھا ہے، صبر آپ کو بتاتا ہوں۔
وہ اٹھا، بھاگتا بھاگتا گیا اور الماری سے ڈائری لائی۔ یہ دیکھیں آپی، میں نے آپ کے لیے بھی لکھا ہے۔ یا مجھے دیں، میں آپ کو پڑھ کے خود سناتا ہوں۔ وہ ڈائری کھولے بہن کو سنانے لگا اور بہن مسکراتے ہوئے بہت شوق سے سننے لگی۔ جی تو جناب سنیے پھر۔ میں اس کا آئینہ تھا، وہ میرا ہی خد و خال رکھتی تھی، ٹوٹ کے بکھر جاؤں اگر میں، وہ چن کے مجھ کو سنبھال رکھتی تھی۔ دیکھیے میں نے کیسا لکھا اپنی بہن کے لیے۔ اس نے ڈائری سے نظر اوپر اٹھائی، بہن کو دیکھا جس کا منہ آنسوں میں بھیگا ہوا تھا۔ وہ اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ آپ رو رہی ہیں؟ میں نے نہیں اچھا لکھا؟ الکا کے لیے بھی ایسا ہی لکھتا ہوں آپی، اس سے اچھا نہیں لکھتا۔ آپ کو نہیں لگا اچھا آپی؟ خفا ہو گئی ہیں آپی؟ وہ بوکھلائے ہوئے بہن کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا ہوا بولتا جا رہا تھا۔ تم میری جان ہو بجی۔ اس نے روتے ہوئے اس کو اپنے دل سے لگایا اور ماتھا چومنے لگی۔ بہت خوش قسمت ہوں میں جس کے تم بھائی ہو، اور بہت خوش نصیب ہے ملکہ جس کا تم نصیب ہو۔ اتنی چھٹیوں کے بعد آج پھر سے یونیورسٹی اوپن ہوئی تھی۔ وہ پورے راستے سے بس ایک ہی شخص کو سوچ رہی تھی، وہ کیسے دیکھے گی ان کو؟ کیا وہ جو اس کے دل میں احساسات دفن ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ وہ دوبارہ سے ایک اذیت اٹھائے گی؟ کیا کروں گی میں اللہ جی؟ وہ گاڑی کی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی بس اسی کو سوچ رہی تھی۔ زری صاحبہ، اگر آپ نے کشمیر کو آزاد کروانے کا منصوبہ بنا دیا ہو تو اتر جائیں، آپ کی یونی آ گئی ہے۔ سلطان نے اس کو بلاتے ہوئے کہا جو پورے راستے سے آنکھیں بند کیے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ جی یونی آ گئی؟ اس نے چونک کے آنکھیں کھولتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ جی آ گئی آپ کی یونیورسٹی۔ اس نے یونی کے گیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جا رہی ہوں۔ وہ خفا سی ہوتے ہوئے اتری اور گیٹ کی طرف جانے لگی۔ جیسے جیسے وہ گیٹ تک پہنچی اس کے قدم رک کے وہیں کھڑے ہو کے اس نے دعا مانگی، اللہ جی میں نے ایک نامحرم کا بھول جانا مانگا ہے آپ سے، آپ نے میرے دل میں نور ڈالا، اپنا آپ مجھے سونپا، اللہ جی آج میں اس راستے پہ کھڑی ہوں جدھر سے وجدان حسین گزرے گا، یا اللہ میں ان کی راہ گزر پہ کھڑے ہو کر آپ سے دعا مانگتی ہوں، میرے دل میں جو جذبات دفن ہیں وہ ان پہ یا کسی پہ بھی ظاہر نہ ہو، اس کو نہ پتہ چلے۔ ایک زرمینہ گل بھی ہے جو رات رات بھر ان کے لیے روئی ہے، جو ان کو ایک نظر دیکھنے کے لیے پل پل مری ہے، یا اللہ مجھے صبر دینا میرے مالک۔ وہ آنکھیں بند کے دعا مانگتی رہی اور پاس سے اسٹوڈنٹس گزرتے گئے، اور جیسے جیسے یونیورسٹی میں قدم رکھنے لگی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اس کو وہ راستے آج بہت خوبصورت لگنے لگے، ان راستوں سے وجدان گزرا ہوگا۔ وہ نیچے دیکھ کے بس یہی سوچتی رہی، وہ تو اس کا بھول جانا مانگ کے آئی تھی مگر اس کا دل، وہ تو ان راستوں کا چوم جانا مانگتا تھا جدھر سے وجدان گزرا تھا۔ وہ چلتی جا رہی تھی، ہر گزرتا اور آنے والا راستہ اس کو ایک الگ ہی سرور دے رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سیڑھیوں سے بھاگتے بھاگتے چڑھتا تھا، وہ ان سیڑھیوں سے گزرنے لگی، اس کا دل چاہا وہیں بیٹھ جائے، اس کو یہاں پہ محسوس کرے، اس کی راہ گزر کو اپنے ہاتھوں سے چومے۔ وہ آہستہ آہستہ ان سے گزرنے لگی، سیڑھیوں کے ساتھ لگی گرل پر ہاتھ پھیرنے لگی، ادھر وجدان نے ہاتھ رکھا ہوگا، وہ اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کرنے لگی۔ وہ اپنی ہی دنیا میں مگن اوپر جا رہی تھی، اور پیچھے سے آواز آئی، زرمینہ۔ وہ آواز فضا کی تھی، اس نے کافی دور سے اس کو آواز دی تھی، وہ ہزاروں میں ایک الگ پہچانی جاتی تھی۔ اس کے کندھے پہ پڑی چادر اس کو ہزاروں میں منفرد کرتی تھی۔ فضا کی باز پر وہیں رک گئی، مگر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ وہ تو آگے جانا چاہتی تھی، وہ تو اس کو دیکھنا چاہتی تھی، جس کو دیکھے ایک عرصہ گزرا تھا۔ اس عرصے میں نہ جانے کتنے سالوں کا اس نے ہجر کاٹا تھا، نہ جانے کتنے آنسو بہائے تھے، نہ جانے کتنی دفعہ اس کو بھول جانے کی دعا کی تھی۔ اس کے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہی اس کا آفس آتا تھا، وہ کسی طرح وہاں تک پہنچنا چاہتی تھی، اس کو ایک نظر دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی، اس کو نہیں یاد تھا وہ کون ہے، کیا ہے، اس کو اپنی مانگی ہوئی کوئی دعا بھی نہیں یاد تھی۔ محبوب کے ہونے کا احساس ہی کچھ عجیب ہوتا ہے۔ آپ کا محبوب آپ کے سامنے ہو تو کون کمبخت کچھ اور سوچے گا؟ ہمارا ہر چیز پہ اختیار ہوتا ہے سوائے دل کے، اور جب دل اپنا اختیار لیتا ہے تو بس انسان اس کے سحر میں چکر جاتا ہے۔ فضا نے اوپر آتے ہی اس کو گلے سے لگایا، جس کی آنکھیں اس آفس کے بند دروازے سے نکلنے والے ایک شخص کو دیکھنے کے لیے منتظر تھی۔ وہ وہیں سیڑھیوں پہ کھڑے اس کی ایک دیدار کا انتظار کر رہی تھی، کہیں سے وہ نظر آ جائے کہ اس کی بے قرار آنکھوں کو قرار آ جائے، اس کے دل کو سکون مل جائے۔ وہ تو اتنی راتوں سے اس کو دیکھنے کے لیے جاگتی رہی تھی، یا اللہ مجھے مزید سانسیں دینا کہ آج میں اس کو بس ایک بار دیکھ لوں۔ اس نے اس کے آفس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے دعا مانگی۔ اس کا آفس اس کی کلاس کے بالکل ساتھ تھا، وہ عموماً اپنے آفس میں ہی ہوتا تھا، کسی کو اتنا نظر نہیں آتا تھا، مگر آج زمینہ کا دل گواہی دے رہا تھا وہ ضرور باہر آئے گا، وہ ضرور اس کو نظر آئے گا۔ یار یہ کیا طریقہ ہے، کلاس کیوں بند ہے؟
اس کو لو کیوں لگا ہوا ہے؟ اب ہم یہیں کھڑے رہیں گے؟ ہانیہ کلاس کے باہر کھڑے ہو کے جاہرانہ سے انداز میں بول رہی تھی اور ساری کلاس اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ وہ سارے اپنی کلاس کے باہر کھڑے چچا کا انتظار کر رہے تھے، جن کے پاس ان کے ڈپارٹمنٹ کی چابیاں تھیں۔ آج وہ کچھ لیٹ ہو گئے تھے اور سب کو کلاس کے باہر کھڑے ہو کے انتظار کرنا پڑ رہا تھا۔ اب چچا آئیں گے اور کلاس کھولیں گے، تب تک ہم یہاں چوکیداروں کی طرح کھڑے ہو کے انتظار کریں گے۔ وہ بغیر سوچے سمجھے بس غصے سے بولے جا رہی تھی۔ زری ادھر آؤ، مانور تمہیں بلا رہی ہے۔ فضا نے زرمینہ کو دور سے آواز دی، جو سب سے الگ کھڑی تھی۔ وہ سیڑھیوں کے پاس اس کے آفس کے بالکل سامنے کھڑی تھی تاکہ وہ آئے اور سب سے پہلی نظر اس پہ بس اس کی ہی پڑے۔ اس کو خود نہیں پتا تھا وہ ایسا کیوں سوچ رہی ہے، وہ کیوں ایسا چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ آج سب سے پہلے اس کو کوئی نہ دیکھے، کسی کی نظر اس پر نہ پڑے۔ زری جلدی آؤ نا۔ فضا نے اس کو وہیں کھڑا دیکھ کر ایک بار پھر سے آواز دی۔ کیا بات ہے فضا؟ وہ اس کے پاس آئی اور بے دلی سے کھڑی ہوئی۔ وہ تو وہاں ہی کھڑے رہنا چاہتی تھی، مگر وہ کیا کہتی؟ وہ کیوں وہاں ہونا چاہتی ہے؟ کیا کر رہی تھی ادھر؟ مانو بلا رہی تھی تمہیں۔ اب پتہ نہیں خود محترمہ کدھر چلی گئی ہیں۔ فضا نے ادھر ادھر مہنور کو ڈھونڈنے والے انداز میں دیکھا اور اس کو کہنے لگی۔ وہ آپس میں باتیں ہی کر رہی تھی کہ وہ سیڑھیوں سے بھاگتا ہوا آیا پاس ہی، ہاتھ میں موبائل پکڑے، بلیک کوٹ اور گرے جینز پہنے۔ وہ انتہا کا پرکشش لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے یونین آنے سے پہلے ابھی کٹنگ کروائی ہے، ابھی داڑھی بنوائی ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایک پروقار اور پراعتماد شخصیت کا مالک تھا۔ وہ جب بھی سیڑھیوں سے دوڑتا ہوا آتا تو 100 لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتا۔ جیسے ہی اس کو سب نے دیکھا، سب اس کے پاس جمع ہو گئے۔ السلام علیکم سر۔ سب نے ہی اس کو ایک وقت بعد دیکھا تھا، ہر کوئی اس کی بہت عزت کرتا تھا، وہ تھا ہی ایسا عزتوں والا۔ سب اس کے پاس رکے تھے، وہ سب کے ساتھ ہنس کر بات کر رہا تھا، مگر اس کی نظر کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ سلام کا جواب ادھر ادھر دیکھ کر دے رہا تھا، جیسے کسی کا منتظر ہو، کسی کو دیکھنا چاہتا ہو۔ وہ جو کونے میں کھڑی تھی تھوڑی سی آگے آئی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ اس نے ایک نظر اس کو دیکھا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں، درود شریف کا ورد کیا اور آنکھیں کھول لیں۔ وہ اب بھی اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کو جواب دے رہا تھا، سب کا حال پوچھ رہا تھا، ایک مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ سب کو دیکھ رہا تھا، اور اس کا دل اس سب میں بس ایک لڑکی پر رکا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس کو دیکھا کہ دھڑکنیں بے قرار ہوئیں۔ اس نے آج پہلی دفعہ اس کو ایسے دیکھا تھا، وہ نہ بھی دیکھتی، اس کی نظریں اس کو دیکھ رہی تھیں، اس کی آنکھوں پہ اس کا کوئی اختیار نہیں تھا، وہ اس کو دیکھے جا رہی تھی، وہ اس کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار پھر درود شریف پڑھی اور تھوڑا سا آگے ہوئی، جو بار بار اس کو دیکھ کر نظریں جھکا لیتا تھا۔ السلام علیکم سر۔ اس نے اس کو دیکھ کر سلام کیا اور اس نے نظریں جھکائے سلام کا جواب دیا اور آفس میں چلا گیا۔ اس کا زیادہ دیر وہاں اس کے سامنے کھڑے ہونا ممکن نہیں تھا۔ وہ اس کو جواب دیتے ہی بغیر اس کو دیکھے آفس میں آیا اور دروازہ بند کیا اور سر کو اپنے میز پر رکھ کر نیچے ہوا، اپنے دل پر ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کی۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی نیچے ہو کے بیٹھا رہا۔ وہ اس کو اپنے اندر اتارنا چاہتا تھا، جس کو کچھ دیر پہلے اس نے دیکھا تھا۔ اس کا ہجر آج ختم ہوا تھا۔ وہ اس کو دیکھ رہا تھا، جس کو دیکھنے کے لیے نہ جانے اس نے کتنی دعائیں مانگی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں کی معصومیت کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کی شرارتیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک ہی دعا مانگتا تھا، کاش تم سے میرا کوئی خون کا رشتہ ہوتا ملکہ، یہ ہجر مجھے اتنا دکھ نہ دیتا، میں تمہیں کبھی بھی دیکھ سکتا، تمہاری قربت کو محسوس کرتا۔ کاش ملکہ تم سے میرا کوئی تعلق ہوتا۔ وہ میز پر سر رکھے دنیا سے بے نیاز اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ اس نے آج کسی اور ہی لڑکی کو دیکھا تھا، جو بجھی سی تھی، اس کے سامنے آنے سے ڈر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی الجھن تھی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو، جیسے خود کو دنیا سے چھپا رہی ہو۔ وہ ہمیشہ اس کے سامنے رہنے والی آج سب کے پیچھے ہو رہی تھی، وہ اپنا آپ اس سے چھپا رہی تھی، جس نے اس کو ایک لمحے کو بھی نظر بھر کے نہیں دیکھا تھا، وہ اس سے چھپ رہی تھی۔ وہ اٹھا اور آفس سے باہر آیا۔ وہ ایک بار پھر اس کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کی آنکھوں کو، الجھن کو ایک بار پھر سے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ ابھی تک سب اس کے آفس کے باہر کھڑے تھے، وہ کسی کام کے بہانے باہر آیا۔ اس نے سرسری سی ایک نظر سب پر ڈالی، اس کو سب نظر آئے سوائے اس کے جس کو وہ دیکھنے آیا تھا۔